کبھی کبھی شام اس طرح ڈلتی ہے جیسے وہ افق کے پار نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ہمارے اندر اتر رہی ہو۔ سرمئی جھالروں سے ڈھکے گلابی بادل سورج ڈلنے کے بہت دیر بعد بھی فلک پر دمکتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی، دلوں میں بھیگا سرمئی اجالا بکھرنے والی شام، فضا کو گلابی کر دینے والی شام۔ بارش کی بوندوں سے تازہ بھیگی ہوئی سڑک پر کیفے فراق کے اد جلے یا اد بجھے نیون سائن کی زرد بتیوں کا عکس وقفے وقفے سے ابھر رہا تھا۔ کبھی کبھی اصل سے عکس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یا شاید انسان ہمیشہ سے طے شدہ اجسام کی ترکیب و ترتیب بدلنے کا خواہش مند رہتا ہے، تبھی وہ حقیقت سے زیادہ سراب کو نہارتا ہے۔ کیفے فراق جو کبھی کیفے فراق تھا، آج بھی ہمارے محلے کی بیرونی سڑک کے چوراہے کے بائیں کونے پر اس لٹے پٹے عاشق کی طرح خاموش استادہ تھا، جسے مدتوں پہلے سے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب اس کا محبوب کبھی واپس نہیں لوٹے گا، لیکن انتظار تو عاشق کی سرشت ہے، سو محبوب کی واپسی بھلا کب شرط عاشقی ٹھہری۔ میں نے جب ہوش سے سنبھالا تب سے کیفے فراق اور اس کے اکلوتے پروپرائٹر چچا فراق کو بیائنی اسی حالت میں پایا تھا۔ ماہ و سال کی گردش دونوں کی خستگی میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں لا سکی تھی۔ کہتے ہیں جب چچا فراق نے اپنے آخری عشق میں ناکامی کے بعد شاعری اور عشق دونوں کو خیر باد کہہ کر یہ ریسٹورنٹ کھولنے کی ٹھانی، تب اس کا نام انہوں نے اپنی طبعی حالت غیر اور اپنے تخلص دونوں کو یکجا کر کے کیفے فراق رکھا تھا۔ لیکن یہ لطف جدائی زیادہ عرصہ ریستوران کے بورڈ کا ساتھ نہ دے سکا اور رفتہ رفتہ لوگ اسے کیفے فراق کے نام سے پکارنے لگے۔ ایک زمانے میں یہاں کی ہاف سیٹ چائے کا شہرہ دور دور تک تھا، اور سر شام ہی کیفے کے باہر فٹ پاتھ پر پڑی میزیں نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ تھی۔ سر شام ہی کیفے کے باہر فٹ پاتھ پر پڑی میزیں دفتری بابوؤں اور درمیانے طبقے کے سرکاری ملازمین سے بھر جاتی تھیں۔ ہماری کالونی جو خود بھی ایسی ہی نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ تھی اور بابو کالونی کے نام سے جانی جاتی تھی، دراصل اسی کیفے فراق کی شہرت کی مرہون منت تھی۔ کیفے سے ذرا آگے چند قدم دور سڑک کے پار جو پرانا بس اسٹاپ تھا، وہ بھی بابو کالونی سٹاپ یا فراق سٹاپ کہلاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم سب دوست اسکول جاتے وقت صبح سویرے یا پھر شام کی چائے سے پہلے اپنی جیپوں میں سکے چھنکاتے فراق چچا کے ہوٹل آ دھمکتے، اور شیشے کے لمبے لمبے مرتبانوں میں شہر کی مشہور بمبئی بیکر کے بنے ہوئے کیک رس، بن شیرمال یا پھر ایرانی شیک ببل کی زرد اور سبز پتیوں کو پھرولتے تو چچا سے خوب ڈانٹ پڑتی۔ کاؤنٹر کے ساتھ ہی پلکا آئس کریم سے بھرا پڑا سا واٹر کولر نما تھرمس بھی رکھا رہتا تھا۔ جس دن ہمارے پاس سب دوستوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پلکا آئس کریم کی کون یا کپ خریدنے جتنے پیسے جمع ہو جاتے، اس روز گویا ہماری عید ہو جاتی تھی۔ اور جب کبھی لمکا سوڈا، 7 اپ یا ایپل سوڈا کی ٹھنڈی بوتلیں ہمارے دسترس میں آتیں تو ہم ان کے ڈھکن میں چھپے نرم ربڑ کے گول اسٹیکر نکال کر اپنی جیپوں میں بھر لیتے۔ اس ڈھکن میں پیوست گول ربڑ کے اوپر ہمارے پسندیدہ کارٹونز مثلاً پوپائی، ڈونلڈ ڈک اور دیگر کی تصاویر چھپی ہوتی تھیں۔ پھر سارا سال ان ربڑ کی گول مہروں کی میٹھی مہک سے ہماری اسکول کی کتابوں اور کاپیوں میں خوشبو بسی رہتی تھی۔ جانے ہمارے زندگی سے ہمارے بچپن کے رنگ اور خوشبو وقت کے ساتھ ساتھ کیوں اڑ جاتے ہیں؟ جیون اتنا پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے؟ جاری ہے۔